یعنی کہ وہ خدا جو پتھروں سے نفرت کرتا ہے، جو پتھروں کی بنائی ہوئی مورتی سے نفرت کرتا ہے، آج وہاں وہی خدا پتھر کے گھر میں رہتا ہے اور لوگ اس گھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ جواب اپنے الفاظوں میں ضرور دیجیے گا۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی، یہ ویڈیو ایک ایکس مسلم یا ایتھسٹ ملحد کی ہے، جس میں وہ مذہب اسلام کے اوپر کچھ اعتراضات کرتا ہے، اور بہت ہی کامن سے وہ سوالات ہیں جن کے جوابات بہت آسانی کے ساتھ دیے جا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر کئی طرح کے سوالات اٹھائے گئے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ پتھروں سے نفرت کرتا ہے، یعنی کہ وہ خدا جو پتھروں سے نفرت کرتا ہے، جو سب سے پہلی ہی غلطی یہ ہے کہ اللہ رب العزت پتھروں سے نفرت کرتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، پیڑ پودے، انسان، پتھر، جانور، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ ان کا کریٹر اللہ رب العزت ہے، اور یہ ساری چیزیں کریشن ہے اس کی۔ اگر اللہ رب العزت پتھروں سے نفرت کرتا ہوتا تو وہ پتھروں کی تخلیق ہی کیوں کرتا؟ اللہ رب العزت پتھروں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام کو نفرت ہے کریشن کو کریٹر کے برابر کرنے سے، تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے کہ اللہ پتھروں سے نفرت کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس ایکس مسلم کے دوسرے سوال کی طرف، جو اس نے کہا کہ اللہ کعبے کے اندر رہتا ہے۔ آج وہاں وہی خدا پتھر کے گھر میں رہتا ہے۔ در حقیقت یہ سوال بھی بیسک مس انڈرسٹینڈنگ کے اوپر قائم ہے۔ اسلام میں یہ بات کہیں بھی موجود نہیں کہ اللہ کسی گھر، کسی جگہ، کسی مکان کے اندر رہتا ہے، بلکہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اللہ ٹائم اور اسپیس ان چیزوں سے ماورا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہو وہ کسی گھر یا مکان یا زمان کے اندر محدود کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہاں کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر؟ کعبے کی نسبت جو اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے وہ کعبے کی عظمت اور عزت کو بتانے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی الگ الگ مذاہب کے لوگ پوری دنیا کے اندر سے آتے تھے اور یہاں آ کر کعبے کا طواف کرتے تھے، تو اس گھر کی عزت اور عظمت بتانے کے لیے اس گھر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جاتی ہے۔ کعبے کو اللہ کا گھر کہنا یہ ایک سمبولک ہے، کوئی فزیکل ریسیڈنس نہیں۔ اگلی بات جو اس ایکس مسلم نے کہی وہ یہ کہ مسلمان پوری دنیا کے کعبے کو سجدہ کرتے ہیں اور لوگ اس گھر کو سجدہ کرتے ہیں۔ بات بھی بالکل بے بنیاد ہے، کیونکہ مسلمان کعبے کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، وہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان آپ ان سے پوچھے جا کے جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں کہ کیا تم وہاں کے اوپر جا کر کعبے کی عبادت کرتے ہو؟ کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے کہ ہم وہاں کے اوپر کعبے کی عبادت کرتے ہیں۔ وہاں جا کر بھی صرف کعبے کا طواف کیا جاتا ہے، لیکن عبادت جو کی جاتی ہے وہ اللہ رب العزت کی جاتی ہے۔ وہاں کے اوپر بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہی پڑھتے ہیں۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کعبے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، آپ کعبے کو نہیں پوجتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس ڈائریکشن میں آپ نماز ادا کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایک آرگنائزڈ ریلیجن ہے۔ آپ ذرا سوچئے، دنیا بھر کے اندر کروڑوں مسلمان، مختلف قومیں، مختلف زبانیں، اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے کسی بھی ڈائریکشن میں رک کر کے نماز ادا کرنے لگے تو نہ کوئی اتحاد رہ جائے گا، نہ کوئی اجتماعیت رہ جائے گی، نہ کوئی نظم باقی رہ جائے گا۔ کعبہ یہ اتحاد کی علامت ہے، ایک نظم کی علامت ہے، ایک یکسانیت کو بتلاتا ہے۔ یہ اس چیز کو بتلاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر چاہے امیر سے امیر شخص ہو، چاہے غریب سے غریب شخص ہو، جب اسے نماز ادا کرنا ہوگا تو اس کا جو رخ ہوگا وہ کعبے کی طرف ہوگا۔ تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا یہ یونٹی کو بتلاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ امید ہے کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔